وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی دعوت پر ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی آج پاکستان پہنچیں گے۔ ذرائع کے مطابق سکندر مومنی ایرانی صدر کا خصوصی پیغام لے کر پاکستان آ رہے ہیں۔ ایرانی وزیر داخلہ دورے میں وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقاتیں کریں گے۔ ذرائع کے مطابق ایرانی وزیر داخلہ کی فیلڈ مارشل سے ملاقات خصوصی اہمیت کی حامل ہوگی۔ سکندر مومنی مذاکرات کے عمل میں بھی انتہائی سرگرم رہے ہیں۔ امریکہ کے ایران پر نویں روز بھی حملے، زیر تعمیر دارقوین نیوکلیئر پاور پلانٹ کو نشانہ بنایا۔ فضائی حملوں میں ایرانی شہر تبریز اور بو شہر کو بھی ٹارگٹ کیا۔ حملوں میں ایک شہری شہید، کئی علاقوں میں بجلی کی سپلائی معطل۔ امریکی فوج نے حملوں میں ایران کے کمانڈ سینٹرز، فضائی دفاعی نظام اور مواصلاتی نیٹ ورک کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ شمالی عراق میں ایک امریکی فوجی کی ہلاکت کی بھی تصدیق کی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکی فوجیوں کو مارنے کے جواب میں رات ایران پر شدید حملے کیے۔ ایرانی فوج نے جوابی حملوں میں اردن، کویت اور بحرین میں امریکی فضائی اڈوں پر حملے کیے۔ امریکی طیاروں، ریڈار اور ڈرونز ہینگر تباہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ کویتی حکام نے ایرانی حملوں سے شہری تنصیبات بشمول پانی صاف کرنے والے پلانٹ کو متاثر ہونے کا کہا۔ امریکی سفارت خانے کی مشرق وسطیٰ میں موجود اپنے شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت۔ امریکہ سے جنگ اس وقت ختم ہوگی جب ایران کو میدان میں برتری حاصل ہوگی، ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے واضح کر دیا۔ ایرانی خبر ایجنسی کو انٹرویو میں کہا ہے کہ مذاکرات کا درست وقت وہ ہوتا ہے جب آپ فوجی محاذ پر ٹھوس اور اسٹریٹجک کامیابی حاصل کر چکے ہوں۔ ایران کا کہنا ہے کہ حالیہ کشیدگی کے دوران بھی امریکہ کے ساتھ ثالثوں کے ذریعے سفارتی رابطے فعال ہیں۔ ثالثوں کے ذریعے تجاویز ہم تک پہنچائی گئی ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ ایران اپنے قومی مفادات کی بنیاد پر جنگ اور سفارتکاری دونوں کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ سفارتکاری ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے قومی مفادات حاصل کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے جنگ کے ذریعے کرتے ہیں۔ عمان کے کمزار علاقے میں بحری جہاز پر نامعلوم پروجیکٹائل سے حملہ، جہاز پر آگ لگ گئی۔ برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز کے مطابق نامعلوم پروجیکٹائل لگنے کے بعد عملے نے جہاز خالی کر دیا۔ جہاز پر لگی آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ واقعے کے ماحول پر کسی قسم کے اثرات کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ سیکیورٹی فورسز، سی ٹی ڈی اور پولیس کا بنوں میں مشترکہ آپریشن، 3 دن میں 37 دہشت گرد ہلاک، 11 زخمی۔ ڈی پی او بنوں فرقان بلال کے مطابق مومباتی بارکزئی کو 60% کلیئر کر دیا گیا۔ دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانے مسمار کر دیے گئے، بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد ہوا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بارشیں، ندی نالوں میں طغیانی۔ خیبر میں لنڈی کوتل میں سیلابی ریلے میں وین بہہ گئی۔ حادثے میں بچے اور خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق، 13 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ ریسکیو کام کے مطابق بہہ جانے والی وین میں 16 افراد سوار تھے۔ سیلابی ریلے میں 2 گاڑیاں بھی بہہ گئیں۔ مقامی لوگوں نے ڈرائیور کو رسیوں کی مدد سے نکالا۔ بارش کے باعث متعدد مکانات کو نقصان پہنچا۔ مردان میں بارش کے باعث گھر کے کمرے کی چھت گر گئی، بہن بھائی جاں بحق، ماں اور بیٹی زخمی۔ مانسہرہ میں حالیہ بارشوں سے ہونے والے نقصانات سے متعلق ابتدائی رپورٹ بھی جاری۔ رپورٹ کے مطابق وادی کاغان میں ریلے سے 6 رابطہ پل بہہ گئے۔ ریلے سے متعدد گھروں اور دکانوں کو جزوی نقصان پہنچا۔ ضلع انتظامیہ کی شہریوں کو غیر ضروری سفر اور برساتی نالوں سے دور رہنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ریلوے کے ترقیاتی منصوبوں کو مقررہ مدت کے اندر مکمل کرنے کی ہدایت۔ ML1 کی روڑی ملتان سیکشن کے اپ گریڈیشن پر تجاویز طلب کر لی۔ پاکستان ریلویز ٹرانسفارمیشن پلان پر جائزہ اجلاس میں کہا کہ پاکستان ریلویز مسافروں اور مال برداری کے لیے سب سے کم لاگت اور مؤثر ذریعہ نقل و حمل ہے۔ جدید اور مؤثر ریلوے نظام ملکی معیشت، تجارت اور علاقائی روابط کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔
نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ کینیڈا کی وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان سے دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ ملے گا۔ اقتصادی تعاون دونوں ممالک کی مشترکہ ترجیح ہے۔ کینیڈین وزیر خارجہ کے ہمراہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان کاروباری روابط کے فروغ پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ بات چیت سے مختلف شعبوں میں تعاون کے نئے مواقع سامنے آئے۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ شراکت داری کو مزید مستحکم بنانے پر اتفاق ہوا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں قابل ستائش ہیں۔ علاقائی کشیدگی کے حل کے لیے مکالمے سفارتکاری کی حمایت کرتے ہیں۔ تمام فریقین کو تحمل، بردباری اور شہریوں کے تحفظ کو ترجیح دینی چاہیے۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی جانب سے متنازع بیان پر طلب بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی پیش نہ ہوئی۔ ان کی وکیل این سی سی آئی پہنچ گئے۔ فیصل ملک نے این سی سی آئی اے میں نورین نیازی کی جانب سے جواب جمع کروا دیا۔ نورین نیازی کو بھیجے گئے نوٹس میں سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف جھوٹے اور تضحیک آمیز بیان پر وضاحت مانگی گئی تھی۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی کے متنازع بیان سے پی ٹی آئی کا اعلان لا تعلقی۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی بہن کے بیان سے پی ٹی آئی کا کوئی تعلق نہیں۔ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا، گزشتہ رات بیرسٹر گوہر نے انہیں جوڈیشل کمیشن اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا کہا۔ ان کی ذاتی رائے میں کسی بھی ادارے کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کا بائیکاٹ جاری رکھیں گے۔ وہ اور سینیٹر علی ظفر ہائی کورٹ ججز تعیناتی سے متعلق اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے۔ چیف جسٹس کی زیر صدارت لا اینڈ جسٹس کمیشن کا اجلاس۔ کمیشن نے انٹرنیشنل کمرشل کورٹ کے قیام کے لیے آئینی ترمیم کی سفارش کر دی۔ اعلامیے کے مطابق مجوزہ انٹرنیشنل کمرشل کورٹ ایک آزاد اعلیٰ وفاقی عدالت ہوگی۔ مجوزہ عدالت بین الاقوامی تجارتی تنازعات کے فوری اور مؤثر حل کے لیے قائم کی جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی سے وکلاء اور اہل خانہ کی کب اور کتنی ملاقاتیں ہوئیں؟ جیل انتظامیہ 3 ہفتوں میں تمام ریکارڈ جمع کروائے۔ سپریم کورٹ کا حکم۔ ایڈوکیٹ جنرل نے رپورٹ جمع کرانے کے لیے مہلت مانگ لی۔ بانی سے وکلاء اور اہل خانہ کی ملاقاتوں کے کیس میں جسٹس محمد علی مظہر نے سلمان اکرم راجہ سے سوال کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو میڈیا سے گفتگو نہ کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی تھی۔ کیا جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کر کے یقین دہانی کی خلاف ورزی نہیں ہوئی؟ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم متفقہ نہیں تھا۔ عدالت نے کہا کہ اگر حکم متفقہ نہیں تھا تو آپ ہائی کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست دائر کرتے۔ مٹیاری میں وہاب شاہ ریلوے اسٹیشن کے قریب مال بردار گاڑی کو حادثہ۔ متاثرہ ٹریک سے 8 بوگیاں ہٹا دی گئیں۔ بحالی کا کام جاری ہے۔ ریلوے حکام کے مطابق آج شام یا رات تک ٹریک کو مکمل بحال کر لیا جائے گا۔ دونوں ٹریک بند ہونے کے باعث تمام ٹرینیں مختلف ریلوے اسٹیشن پر موجود ہیں۔ مسافر پریشان، ٹریک کی جلد بحالی کا مطالبہ۔ اسپین فٹ بال کا عالمی چیمپئن بن گیا، ٹرافی اٹھا لی۔ سنسنی خیز مقابلے کے بعد ارجنٹینا کو 0 کے مقابلے میں 1 گول سے ہرا دیا۔ اسپین کی جانب سے فیصلہ کن گول فیرن ٹوریز نے کیا۔ اسپین کے خلاف پورے ٹورنامنٹ میں صرف 1 گول ہوا۔ فائنل میں شکست پر میسی رو دیے۔ لامین یامال میسی سے خاص طور پر گلے ملے۔ اسپین کی جیت پر دارالحکومت میڈرڈ میں جشن۔ نیو یارک میں بھی حامی سڑکوں پر نکل آئے۔ فلسطینی پرچم اٹھا کر بھی خوشی منائی گئی۔ اسپین کی ٹیم نے امریکی صدر ٹرمپ سے ورلڈ کپ ٹرافی وصول کی۔